پہلی مرتبہ بتایا گیا تھا تقلید کی حقیقت کو، دوسری مرتبہ بتایا گیا تقلید کی قسموں کو، کہ تقلید کی کتنی قسمیں یاد ہیں کسی کو؟ ہیں دو قسمیں، ایک تقلید مطلق اور ایک تقلید شخصی، یعنی کہ چاروں میں سے کسی بھی امام کی تقلید کرے یا کسی ایک امام کی تقلید۔ اب اس تقلید کو اصولی طور پر قرآن کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے تقلید کے سلسلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بعض دھوکہ دینے والے یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس یہاں تک پڑھتے ہیں، آگے کی آیت نہیں پڑھتے۔ پوری آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے آپ میں سے یعنی تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اولو الامر کی بھی اطاعت۔ اولو الامر کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد حکام ہیں یعنی حاکم ہیں، اور بعض حضرات نے تفسیر کی ہے جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، عطا بن ابی رباحہ، یہ سارے صحابہ اور تابعین لوگ یہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد فقہا ہیں۔ کون ہیں؟ فقہا، فقیہ لوگ، جن کا کام ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اندر خوب غور کرنا اور اس میں سے مسائل نکالنا۔ جو مسائل واضح نہیں ہیں، جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان کو وہ لوگ نکالتے ہیں۔ بہت سارے مسائل تو واضح ہیں، قرآن نے واضح کر دی ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں یا جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے یا ایک لفظ کے دو معنی ہیں۔ تو ایسے مسائل کو وہ لوگ نکال کر پیش کرتے ہیں امت کے سامنے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیریں ایک ہی ہیں۔ کیسے ایک ہیں؟ کہ اگر حاکموں کو بھی کوئی شریعت کے اندر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ علماء کے پاس ہی تو جائیں گے نا۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان علماء اور فقہا کی اطاعت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے شارح ہیں، اور اسی اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اب آگے آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پس اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ اس میں کن لوگوں کو کہا گیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہ تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے؟ کون لوگ ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہوگا؟ تو فرمایا امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے مراد ہی فقہا ہیں۔ کون ہیں؟ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دینے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولو الامر سے فقہا مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولو الامر منکم، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو پہلی آیت میں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اطاعت کریں، دوسری آیت میں بتایا کہ اگر اولو الامر کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ اولو الامر و فقہا اس معاملے کو قرآن اور سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیں، کیونکہ عوام الناس اور غیر اہل علم جو علم نہیں رکھتے اس بات کا، ان کا یہ مقام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف کس معاملے کو لوٹانے کا کیا طریقہ ہے۔ بھائی کوئی قانونی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا عام لوگ قانون کی کتابوں میں غور کریں گے؟
نہیں کریں گے. یہ کس کا کام ہے؟ کوئی نیا قانون آ گیا، کوئی نئی وہ آ گئی بات قانونی، تو آپ کون لوگ غور کریں گے؟ وکیل لوگ غور کریں گے نا ان کی کتابوں میں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اسی طرح اللہ کے قانون کے اندر، اللہ کی شریعت میں فقہا غور کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پر موبائل بج گئے کسی کا نماز میں، اب نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ اگر نماز کی حالت میں موبائل بج جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو کون بتائے گا ہمیں؟ علماء بتائیں گے، فقہا بتائیں گے کہ کیا کرو. تو اس لیے اور مشہور اہل حدیث عالم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، انہوں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد فقہا ہیں، مجتہدین ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں. لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ جو لوگ اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے وہ مختلف کی مسائل میں، یعنی جن مسائل میں اختلاف ہے، خود وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے، یہ عام لوگوں کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ وہ جو مسائل، جن مسائل میں اختلاف ہے لوگ خود غور کریں. اگر لوگ خود غور کرنے لگیں گے تو ان کے کام کاج کا کیا ہوگا، ان کی روزمرہ کی زندگی کا کیا ہوگا، سب کباڑا ہو جائے گا. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف یا اولو الامر کی اطاعت کریں. لہذا پہلے جملے میں یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے اندر مقلدین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تقلید کریں، اور دوسرے جملے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور دوسرے جملے میں مجتہدین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور اجتہاد کر کے لوگوں کو جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں.